اوقات اپنے سیاسی شعور کو بھی بیدار کرو. سیاست کو سمجھو, تم کب تک استعمال ہوتے رہو گے؟ اب اس میں علماء کو بھی آنا چاہیے کہ ان کے سیاسی شعور کو بیدار کرے. تمہارے ساتھ آج جو کھیل کھیلا جا رہا ہے, تم ہر ایک کی جے وجے کرتے ہوئے ہر پارٹی کے پیچھے جاتے ہو. تم نے آج تک اپنا قائد نہیں ڈھونڈا, اپنا قائد نہیں ڈھونڈا. اور ان کو دیکھو, وہ کہتے ہیں کہ اگر پیٹرول 200 لیٹر بھی ہو جائے تو ہمارے قائد تو یہی ہیں, اس لیے کہ ہمارا ہم مذہب ہے, وہ ہمارے مذہب کی بات کرتا ہے. تمہارا کون ہے میرے عزیز؟ تم کسی پر متفق نہیں ہوتے, اور جو تمہارے لیڈر ہیں وہ کسی اور کے پلو میں چھپے ہوئے ہیں, ہاں کسی اور کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں. جا جا کر کے یہ سارے مسلمانوں کو کسی اور کے ہاں بیچ کر کے آتے ہیں. یہ سیاسی شعور بیدار کرو. مجھے معلوم ہے میری یہ باتوں کا سب سے زیادہ ایکشن کون لے گا, مجھے معلوم ہے. سب سے زیادہ کس کو کھلبلی مچے گی وہ بھی مجھے معلوم ہے. اسی لیے کہ میں ان سیکولر پارٹیوں کے بارے میں بول رہا ہوں جو چہرہ سیکولر بتا کر کے ہم آپ سب کے ووٹ لے کر کے چلے جاتے ہیں, اور پھر مجھے بتاؤ جن کو تم اپنا مسیحا سمجھ کر کے ان کے پیچھے جے جے کرتے گھومتے رہتے ہو, تمہارے مذہب پر آج کیا حملے نہیں ہوئے ہیں, کیا نہیں ہوئے؟ کشمیر آج تک جل رہا ہے. کہاں ہے یہ کانگریس, کیوں نہیں بات کرتی ہے جو پورے مسلمانوں کی مسیحا ہے؟ کہاں ہے وہ سماجوادی, وہ بی ایس پی, فلاں 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 جو پارٹیاں جن میں سب مسلمان جاتے ہیں؟ کیا ان کو اتنا بھی شعور نہیں کہ وہ پارلیمنٹ میں اس کے خلاف بات کریں, کہیں کہ یہ مسلمانوں کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, ہم ان کے ووٹ لیتے ہیں؟ نہیں بات کریں گے. یہ صرف اور صرف تمہیں استعمال کرتے ہیں, اور انہیں معلوم بھی ہے ہم نے ان سب کو خریدا ہے. ان کے لیڈروں کے منہ میں اپنی زبان رکھی ہوئی, یہ کوئی بولے گا نہیں, انہیں معلوم ہے. تمہیں یہ اندازہ نہیں میرے عزیزو. آج میں بولوں تو لوگوں کو تکلیف ہوگی. کشمیر کے ایسے حالات ہیں, رو رہے ہیں وہاں پر. ایک مولانا ہیں, مسجد کے امام ہیں, انہوں نے کہا, باضابطہ حلفیہ کہا نوجوان میرے پاس نماز کے لیے آتا تھا, اس نے یہ کہا کہ حضرت کیا سوسائڈ کرنے کی اجازت ہے؟ کہا کیوں؟ کہا میرے گھر میں کچھ لوگ داخل ہوئے, میں ان کا نام ذکر نہیں کر رہا ہوں, کچھ لوگ داخل ہوئے, مجھے ہاتھ باندھ کر کے کھڑا کیا, میری ماں اور میری بہن کو ننگا کیا, میرے سامنے کپڑے اتارے اور ان کی عزت لوٹی, اور اس کے بعد مجھے ہاتھ کھول کر کے چھوڑ دیا. مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی مقصد رہتا ہے؟ مجھے بتائیں اس کے بعد بھی جینے کا کوئی حاصل ہے؟ یہ سب تمہارے ساتھ بھی ہوگا. جہاں میجورٹی ان کی مسلمانوں کی تھی وہاں یہ ننگا ناچ کر کے دکھایا ہے, تو یہاں تو تم بہت قلت میں ہو. تمہارے ساتھ بہت کچھ ہو سکتے ہیں, اب بھی اگر خاموش رہے. اسی لیے میں بار بار کہتا ہوں, اٹھو وہ گھر نہ حشر نہ ہوگا پھر کبھی, دوڑو کہ زمانہ چال اپنی چل گیا. تم اپنی سیاست کو منتخب کرو, تم اپنی قیادت کو منتخب کرو, اور اگر ابھی بھی سیاسی لاشعوری کی زندگی گزارتے رہو گے, لقمے بنتے چلے جاؤ گے, یہ کھاتے چلے جائیں گے. بات میں سلطان الاولیاء غوث پاک کی کر رہا تھا, لیکن مجھے یہ حالات پر گفتگو ضرور کرنی ہے, اس لیے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میری زبان پر کب تالے لگائے جائیں گے یا میری گردن پر کب چھری پھیری جائے گی. مجھے اس کا اندازہ نہیں. لیکن اے مسلمانوں, تم میری ذات سے الجھتے ہو تو الجھ جاؤ, مجھے اگر بلیم کرتے ہو, تانے مارتے ہو تو مار لو. چند دنوں کی بات ہے, جب تک میری سانسیں چل رہی ہیں تب تک مجھے گالیاں دو گے, لیکن جس دن میں بھی دنیا سے جاؤں گا اس دن تم ہماری باتیں یاد رکھو گے, اس دن یاد کرو گے. مجھے اپنے بچوں کو یہی بتانا ہے کہ اب وہ دور آیا ہے جہاں ممبروں سے بھی بولنے میں اب گھبراہٹ ہے. لوگ اپنے خوف کے مارے ایسے ہیں کہ اپنی روزی روٹی کے چکر میں میرے مصطفیٰ کی گالیاں سننا برداشت کر رہے ہیں. دیتا ہے, دینے دو نا, ہمارا کیا بگڑتا ہے. اس پوزیشن میں تم آئے ہو آج, تمہارا امام جب اتنا بزدل ہے تو تمہارے دلوں میں کون سا ایمان باقی رہ جائے گا. اس لیے شعور پیدا کرو. اگر اولیاء کی نسبت تمہارے دل میں ذرا برابر بھی باقی ہے تو اٹھو میرے عزیزو. آپ قیامت کے دن جواب دہ ہوں گے میرے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت پر. آج جو حملے ہو رہے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایشو ہے. آج مطالبے کرو, مانگو تو کس چیز کو مانگو؟ بس یہ ہے کہ میری نبی کی عزت سلامت رہے, مجھے دنیا میں اور کچھ نہیں چاہیے.
اتنا